ہم رخصت ہو کر ابدی سفر پر جا رہے ہیں۔ پیچھے رہ جانے والوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ ہمیں اپنی خیر کی دعاؤں میں یاد رکھنے والوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ موت ہی ہماری کمر توڑ سکتی تھی، ہم بھلا یہ کیسے بتائیں۔ ایک قریب المرگ درویش کا حال پوچھنے والوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ تن کو غسل دینا، بغیر گلے کا لباس پہنانا، ہم درویشوں کو یکجا کرنے والی ذات کو ہمارا سلام پہنچے۔ عزرائیل جان قبض کر رہا ہے، خون رگوں میں خشک ہو رہا ہے۔ ہم سوئیں گے اب کفن اوڑھ کر، تکفین کرنے والوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ ملاقات ہوگی اب اس محبوب اعلیٰ سے، حیات میں جو کرنا تھا وہ نہ کر سکے۔ نماز کے بعد ہمارے لیے دعا کرنے والوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ جو کہنا تھا وہ اتنے برسوں میں سب کہہ چکے، کوئی نہیں جو یہ زخم بھر سکے۔ دفنائے گا جو ہمیں قبر میں، اسے ہمارا سلام پہنچے۔ جان لو کہ لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اور کوئی جانے والا نہیں آئے گا لوٹ کر۔ رکھے ہمارے حال کی جو خبر، اسے ہمارا سلام پہنچے۔ عاشق کو ہے حق سے غرض، حق سے ملے گی ہر دوا۔ جو ہمارے لیے کریں خیر کی دعا، ان بندگان خدا کو ہمارا سلام پہنچے۔ مسکین یونس، آنکھیں اس کی اشک بار، نہ جاننے والوں کو کیا کہیں، جاننے والوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ یونس ایمرے کے اس کلام میں انسان کی موت، فنا اور آخرت کے سفر کا گہرا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اشعار ایک درویش کی آخری دعاؤں اور محبت بھرے پیغام کا مظہر ہیں، جو اپنے دنیائی سفر کو الوداع کہتے ہوئے باقی انسانوں کے لیے خیر و دعا کی التجا کرتا ہے۔ ان اشعار میں زندگی کی عارضی حقیقت، موت کی حقیقت اور آخرت کے لیے تیاری کا فلسفہ شامل ہے۔ ہم رخصت ہو کر ابدی سفر پر جا رہے ہیں۔ پیچھے رہ جانے والوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ یہ اشعار اپنی موت کو ایک ابدی سفر کے طور پر پیش کرتا ہے۔ وہ دنیائی رشتوں کو الوداع کہہ رہا ہے، اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے سلام اور دعاؤں کا پیغام چھوڑتا ہے۔ یہ زندگی کی عارضی حقیقت کو قبول کرنے اور موت کو ایک نئی منزل کے طور پر دیکھنے کی علامت ہے۔ موت ہی ہماری کمر توڑ سکتی تھی، ہم بھلا یہ کیسے بتائیں۔ ایک قریب المرگ درویش کا حال پوچھنے والوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ یہ مصرع انسان کی بے بسی اور موت کے سامنے عاجزی کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ موت نے اسے جھکا دیا اور وہ اپنے حال کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اس کے باوجود وہ اپنے لیے ہمدردی ظاہر کرنے والوں کو دعاؤں اور سلام کا پیغام دیتا ہے۔ عزرائیل جان قبض کر رہا ہے، خون رگوں میں خشک ہو رہا ہے۔ ہم سوئیں گے اب کفن اوڑھ کر، تکفین کرنے والوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ یہ مصرع موت کے لمحے کی تصویر کشی کرتا ہے، جہاں جسم سے جان نکل رہی ہے اور کفن و دفن کا وقت قریب ہے۔ شاعر ان لوگوں کو سلام کہتا ہے جو اس کے جنازے اور تدفین کا انتظام کریں گے، اور ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ ملاقات ہوگی اب اس محبوب اعلیٰ سے، حیات میں جو کرنا تھا وہ نہ کر سکے۔ نماز کے بعد ہمارے لیے دعا کرنے والوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ یہ شاعر اپنے محبوب حقیقی اللہ سے ملاقات کی امید ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتا ہے کہ زندگی میں جو اعمال کرنے چاہیے تھے وہ نہ کر سکا، اور دعا کرتا ہے کہ لوگ اس کی مغفرت کے لیے نماز کے بعد دعا کریں۔ جان لو کہ لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اور کوئی جانے والا نہیں آئے گا لوٹ کر۔ رکھے ہمارے حال کی جو خبر، اسے ہمارا سلام پہنچے۔ یہ مصرع زندگی کے دائرے کو بیان کرتا ہے، جہاں لوگ آتے اور جاتے رہتے ہیں، لیکن مرنے والا کبھی واپس نہیں آتا۔
شاعر ان لوگوں کے لیے سلام بھیجتا ہے جو مرنے والوں کی یاد رکھتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ عاشق کو ہے حق سے غرض، حق سے ملے گی ہر دوا، جو ہمارے لیے کریں خیر کی دعا، ان بندگان خدا کو ہمارا سلام پہنچے۔ یہاں شاعر عشق حقیقی کا ذکر کرتا ہے کہ عاشق کا مقصد صرف اللہ سے قربت ہے۔ وہ دعا کرتا ہے کہ جو لوگ اس کے لیے دعا کریں اللہ انہیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ مسکین یونس، آنکھیں ہیں اس کی اشک بار، نہ جاننے والوں کو کیا کہیں، جاننے والوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ شاعر اپنی بے بسی اور عاجزی کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو لوگ اس کے کلام کو سمجھتے ہیں وہی اس کی حالت کو جان سکتے ہیں۔ وہ اپنے چاہنے والوں کے لیے محبت اور دعاؤں کا پیغام چھوڑتا ہے۔ یونس ایمرے کے فلسفے دنیائی زندگی کی عارضی حقیقت اور آخرت کی تیاری پر مبنی ہیں۔ یونس ایمرے دنیائی تعلقات کو محبت اور دعاؤں کے ساتھ الوداع کرتے ہیں اور لوگوں کو زندگی کی حقیقتوں کو سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یونس ایمرے کا یہ کلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی ایک عارضی سفر ہے اور موت ہر انسان کی حتمی حقیقت ہے۔ یہ ہمیں اپنے اعمال کو بہتر بنانے، دوسروں کے لیے خیر خواہی رکھنے اور اللہ سے قربت کی کوشش کرنے کی نصیحت کرتا ہے۔ شاعر ہمیں بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد صرف دعائیں اور محبت کے پیغام باقی رہتے ہیں۔